بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج انشاءاللہ جی ہم باب 2 کو کنٹینیو رکھیں گے، اور آج ہمارا باب 2 میں لیسن نمبر 5 ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمدہ زر کے اوصاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اعتباری زر کے فوائد اور نقصانات کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عمدہ زر کے اوصاف دیکھتے ہیں۔ عمدہ زر کے درج ذیل اوصاف ہونے چاہیے۔ نمبر 1، اسے قبولیت عامہ حاصل ہو، یعنی ہر بندہ اسے آسانی سے لین دین میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 2، اس کے اندر پائیداری کی صلاحیت موجود ہو، یعنی وہ جلدی گلنے سڑنے والی شے نہ ہو۔ نمبر 3، انتقال پذیری، یعنی اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ شناخت پذیری، عمدہ زر وہ ہوگا جس کو آسانی سے شناخت کیا جا سکے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تشکیل پذیری، عمدہ زر وہ ہوگا جس کو بنانا آسان ہو، جس کے بنانے پہ زیادہ پیسہ اور زیادہ محنت خرچ نہ ہو۔ تقسیم پذیری، عمدہ زر وہ ہوگا جو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جا سکے، جیسے گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ کو ہم چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ یکساں نوعیت، یکساں نوعیت سے مراد یہ ہے کہ عمدہ زر وہ ہوگا جس کی تمام اکائیاں دیکھنے کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، مالیت کے لحاظ سے ایک جیسی ہوں۔ تو آئیے اب ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی قبولیت عامہ۔ عمدہ زر وہ ہے جسے قبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ قبولیت عامہ کا مطلب کیا ہے جی؟ لوگ اسے بلا حیل و حجت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لین دین کے لیے تیار ہوں گے، اور قرض حاصل کرنے کے لیے اور قرض چکانے کے لیے بھی اسی کو بطور زر استعمال کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کاغذ کے جو نوٹ ہیں، جو کاغذ کے نوٹ ہیں، یہ انہیں قبولیت عامہ حاصل ہو گئی ہے۔ کیوں قبولیت عامہ حاصل ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ کاغذی نوٹ کون جاری کرتا ہے؟ مرکزی بینک جاری کرتا ہے یا حکومت جاری کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے انہیں مقبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ ہر بندہ ان کو بلا حیل و حجت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، وہ بھی قدرتی طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ لوگ انہیں آسانی سے ان کے ساتھ لین دین کرتے تھے، یعنی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو قبولیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ زر وہ ہوگا جسے آلہ مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو۔ نمبر 2 خاصیت ہے جی پائیداری۔ عمدہ زر وہ ہوگا جو پائیدار ہوگا، جو جلدی گلنے سڑنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل کے جو نوٹ اور سکے ہیں وہ جلدی نہیں گلتے سڑتے ہیں، لہٰذا یہ عمدہ زر ہیں، یہ بہترین زر ہیں۔ تو دوسری خاصیت کیا ہے جی عمدہ زر کی؟ وہ ہے پائیداری، کہ وہ جلدی گلے سڑے نہیں، تاکہ اس کی مدد سے دولت کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ اگلی صفت ہے جی عمدہ زر کی، وہ ہے انتقال پذیری، یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ منتقل کیا جا سکے۔ اور آسانی کے ساتھ منتقل ہونے کا مطلب ہے کہ عمدہ زر وہ ہوگا جس کا حجم اور وزن کم ہو لیکن اس کی مالیت زیادہ ہونی چاہیے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو کاغذی زر ہیں وہ حجم اور وزن کے حساب سے کم ہیں لیکن ان کی مالیت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آج کل اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈز، آن لائن بینکنگ، یہ ساری کی ساری وہ اعتباری زر کے آلات کار ہیں جن کی وجہ سے انتقال پذیری بہت آسان ہو گئی ہے۔ زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ آن لائن بینکنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے لاگ ان ہو کے اربوں روپیہ اپنا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں۔ چوتھی خاصیت ہے جی عمدہ زر کی، وہ ہے شناخت پذیری۔ عمدہ زر وہ ہوگا جس کو آسانی سے جس کی شناخت ہو سکے۔ آسانی سے شناخت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اصلی اور نقلی ہونے کو فوری طور پر اور آسانی سے اس کی پہچان کی جا سکے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو کاغذی نوٹ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخصوص کاغذ پر پرنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے سیکورٹی فیچرز رکھے جاتے ہیں جن کی وجہ سے
نقلی نوٹ کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو سکے ہیں، اب سکوں کے اوپر حکومت کیا کرتی ہے؟ مہر لگا دیتی ہے، تو یہ جو مہر ہے اس کی مدد سے سکوں کی آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں۔ عمدہ زر کی اگلی صفت ہے تشکیل پذیری۔ تشکیل پذیری کا مطلب ہے عمدہ زر بنانے میں آسان ہو، یعنی آسانی کے ساتھ اس کو بنایا جا سکے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو کاغذی نوٹ ہیں انہیں بنانا بہت ہی آسان کام ہے، ان کی پرنٹنگ آسان کام ہے، اسی لیے دنیا میں کاغذی زر جو ہے وہ رواج پا گیا۔ اور اس کی بعد جو ہے جو پلاسٹک منی ہے، جو اے ٹی ایم کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، وہ بھی بنانا آسان ہے۔ تو عمدہ زر وہ ہوگا جس کو بنانا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے دھات کا زر بنانا ہے، اگر عمدہ زر ہم نے دھات سے بنانا ہے تو ایسی دھات سے بنائیں گے جس کو پگھلانا آسان ہو، جس کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا آسان ہو، اور اس کے اوپر حکومت اپنی مہر آسانی کے ساتھ ثبت کر سکے۔ تو اگر اس دھات میں یہ خاصیتیں موجود ہیں تو وہ دھات جو ہے بطور زر استعمال ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی تقسیم پذیری۔ عمدہ زر وہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں 2 روپے کا سکہ موجود ہے، 5 روپے کا سکہ موجود ہے، اس کے بعد 10 کا نوٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر 50 کا نوٹ ہے، پھر 100 کا نوٹ موجود ہے، اسی طرح سے پھر 500 کا، پھر 1000 کا، اور پھر 5000 کا نوٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو زر جو ہے عمدہ زر وہ ہوگا جس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنے سے اس کی قدر و مالیت میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ تو اگر ہم ایک ہیرے کو بطور زر استعمال کریں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو اگر اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہیرے کی جو قدر ہے، جو مالیت ہے، وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے کہا تھا کہ پرانے زمانے میں گائے کو استعمال کیا جاتا تھا بطور زر، تو اگر گائے کے ہم 4 حصے کر دیں تو گائے کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی۔ تو عمدہ زر وہ ہوگا جسے چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنے کے باوجود اس کی قدر و مالیت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جی، آخری ہے ہمارا یکساں نوعیت، کہ عمدہ زر وہ ہوگا جس کی تمام اکائیاں دیکھنے کے لحاظ سے، قدر و مالیت کے لحاظ سے بالکل ایک جیسی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کا 500 روپے کا نوٹ دیکھیں تو کوئی بھی نوٹ آپ لے لیں، کسی بندے سے بھی لے لیں، وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی مالیت بھی، اس کے اوپر 5000 اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ 5000 ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی 500 کے نوٹ ہیں، 5000 کے نوٹ ہیں، اس سارے کے سارے جو نوٹ ہیں یہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمدہ زر کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی تمام اکائیاں یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ وزن کے حساب سے بھی یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں، حجم کے حساب سے بھی یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں، کوالٹی کے حساب سے بھی یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں، اور ان کی قدر و مالیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب آگے جی آخری ہماری آگئی، عمدہ زر کی آخری صفت آگئی یکساں نوعیت۔ پچھلا تھا جی اچھا یکساں نوعیت، جی سوری یہ ہم نے کر لیا، یہ سلائڈ ڈبل ہے۔ تو یکساں نوعیت سے مراد کیا ہے کہ زر کی تمام اکائیاں ایک جیسی ہونی چاہیے، وزن کے حساب سے، حجم کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، اور قدر و قیمت کے اعتبار سے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان کے تمام 500 والے نوٹ، 1000 والے نوٹ، 100 والے نوٹ، جتنے بھی نوٹ ہیں وہ سارے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اور ہر 10 کا نوٹ دوسرے 10 کے نوٹ کے برابر ہی قدر و مالیت رکھتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی ہم اعتباری زر کے فوائد اور نقصانات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اعتباری زر کے فوائد دیکھیں گے۔ اعتباری زر کا سب سے پہلا فائدہ ہے کہ دھاتوں کی بچت ہوتی ہے۔ پہلے سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے، اب سونے چاندی کی بچت ہو جاتی ہے، اور اس کے بجائے کاغذ کے نوٹ یا پلاسٹک منی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سونا چاندی ہے یہ دیگر مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے کاروبار کی وسعت۔ اعتباری زر کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار وسیع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے وسیع ہو گئے ہیں جی؟ کیونکہ لوگ آسانی سے اپنی رقومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ رقومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہو گیا ہے، نتیجے کے طور پہ تاجر جو ہے وہ ایک علاقے میں بیٹھا ہوا تاجر دوسرے علاقے سے مال منگوا بھی سکتا ہے، بھیج بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اعتباری زر کی وجہ سے، کاروباری لوگ جو ہیں وہ مقامی سطح سے نکل کر
ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فائدہ ہے جی اعتباری زر کا، اور اعتباری زر کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اعتباری زر سے مراد وہ زر ہے جو اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، اور ہم نے کہا تھا چیک، ہنڈیاں، ڈرافٹ، اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اعتباری زر کے آلات کار ہیں۔ تو اعتباری زر کی اگلا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صنعت اور تجارت کو ترقی ملتی ہے۔ صنعت اور تجارت کو ترقی کیوں ملتی ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سرمایہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت آسان ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہم سرمایہ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سرمایہ کی منتقلی ہے، اس کی وجہ سے صنعت اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی خوبی ہے جی اعتباری زر کا اگلا فائدہ ہے، وہ ہے غیر ملکی ادائیگیاں آسان ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب زر جو ہے وہ سرحدوں سے آزاد ہو گیا ہے، تو اعتباری زر کی بدولت جو ہے غیر ملکی ادائیگیوں میں غیر معمولی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ہنڈیاں، بدیشی ہنڈی بھی ہم نے پڑھی تھی، ہنڈیوں کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی بدیشی ہنڈی۔ بدیشی ہنڈی، تو یہ جو بدیشی ہنڈیاں ہیں، ان ہنڈیوں نے کیا کیا ہے؟ بین الاقوامی تجارت کو آسان بنا دیا ہے اور تیز ترین بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بینک جو ہیں وہ لیٹر آف کریڈٹ کی سہولت دیتے ہیں، تو ایل سی کی وجہ سے بھی بہت ساری سہولتیں مل گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے، تو غیر ملکی ادائیگیاں آسان ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی اعتباری زر کا جو ہمیں فائدہ ہوا ہے جی، وہ ہے کاروباری صلاحیتوں سے استفادہ کرنا۔ بہت سارے لوگ ذہین ہوتے ہیں اور کاروباری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے مالی وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، لیکن اب بینکنگ سسٹم کی بدولت وہ کیا کرتے ہیں؟ قرضے حاصل کر لیتے ہیں، اور ان قرضوں سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اعتباری زر ہے وہ انسان کو بچت کی عادت بھی ڈالتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ انسان اپنا کچھ پیسہ بچا لے تاکہ اس کو وہ ری انویسٹ کر سکے اور اس کی مدد سے مزید آمدنی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد اعتباری زر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو حکومت آسانی سے قرضے حاصل کر سکتی ہے۔ کیسے حاصل کر سکتی ہے جی؟ حکومت بینکوں کے ذریعے آسانی سے قرضہ حاصل کر سکتی ہے، اور حکومت کو قرضے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اگر جنگ لگ جائے، یا کسی وجہ سے حکومت کو خسارے کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا حکومت کوئی بڑے بڑے میگا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا کی کوشش کرے، تو اس صورت میں اگر اس کو مزید پیسے چاہیے تو اعتباری زر کیونکہ بینک جاری کرتے ہیں، تو لہذا بینکوں سے حکومت قرضہ لے لیتی ہے اعتباری زر کی صورت میں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے جی قیمتوں میں استحکام۔ اعتباری زر قیمتوں میں استحکام کا باعث بھی بنتا ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے نظریہ مقدار زر اسی چیپٹر کے اینڈ میں، تو نظریہ مقدار زر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر زر کی رسد کو بڑھا دیں تو نتیجے کے طور پہ قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اگر ہم زر کی رسد کو کم کر دیں تو نتیجے کے طور پہ قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی زر کی رسد کی مدد سے قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو زر کی رسد کا جو سب سے بڑا جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعتباری زر۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ زر کی رسد ہے۔ تو زر کی رسد کی مدد سے حکومت جو ہے وہ اعتباری زر کو کنٹرول کرتی ہے، اور اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کی بدولت زر کی رسد کو کنٹرول کرتی ہے، اور زر کی رسد کو کنٹرول کر کے حکومت قیمتوں کو مستحکم رکھ سکتی ہے، یعنی معیشت کو افراط زر اور تفریط زر سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اعتباری زر کے نقصانات کی طرف۔ اعتباری زر کے کچھ تاریخ پہلو بھی ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی ضرورت سے زیادہ اجراء کا خطرہ۔ تو اگلا نقصان جو ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ اجراء۔ اعتباری زر کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیونکہ اعتباری زر جو ہے وہ بینکوں نے جاری کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ قرضے جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اعتباری زر
ضرورت سے زیادہ جاری ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی دھڑا دھڑ نوٹ پرنٹ کرتی ہے، اور نوٹوں کے پیچھے وہ جو غیر ملکی کرنسی اور سونا چاندی کی صورت میں انہوں نے ضمانتیں رکھنی ہوتی ہیں وہ نہیں رکھتی۔ تو اگر ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی ہے کہ اگر زر کی رسد بڑھ جائے گی تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا، زر کی رسد بڑھنے کے نتیجے کے طور پہ قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ یہ چیز ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس چیپٹر کے آخری لیکچر میں، نظریہ مقدار زر میں۔ تو زر کی رسد بڑھانے کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی، یعنی ملک افراط زر کا شکار ہوگا۔ تو اعتباری زر کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت افراط زر کا شکار ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مہنگائی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقصان ہے جی کہ بے جا صرف دولت، لوگ دولت کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعتباری زر کی بدولت جو ہے اور کریڈٹ کارڈ کی بدولت، پرسنل لونز کی بدولت قرضے لینا بہت آسان کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات لوگ غیر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے بھی بے دریغ قرضے لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ بعض اوقات وہ اتنے زیادہ قرضے لے لیتے ہیں کہ ان کے لیے واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ قرضوں کی ایسی دلدل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نااہل تاجروں کا منڈی میں داخلہ، اگلا نقصان ہے اعتباری زر کا، وہ ہے نااہل تاجروں کا منڈی میں داخلہ۔ اب بہت سارے تاجر ایسے ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ قرضے انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں، لہٰذا وہ قرضہ لے کے کاروبار شروع کرتے ہیں، اور اپنی نااہلی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے اپنے کاروبار میں نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، اور ان کا پیسہ ڈوبنے کا مطلب ہے بینک کا پیسہ ڈوب گیا، اور بینک کا پیسہ ڈوبنے کا مطلب ہے کہ ملکی معیشت کا پیسہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد ہے جی اجارہ داریوں کا قیام، اگلا نقصان ہے اجارہ داریوں کا قیام۔ جو بڑے بااثر سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ بینکوں سے بھاری مقدار میں قرضے لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ وہ اپنے بزنس کو اتنا زیادہ پھیلا لیتے ہیں کہ جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ منڈی سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس منڈی میں جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہ منڈی سے بھاگ جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ اس منڈی میں اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ آخری نقصان ہے جی اعتباری زر کا سٹہ بازی کا رجحان، کیونکہ قرضے آسانی سے مل جاتے ہیں، لہذا لوگ اپنا پیسہ لے کے سٹہ بازی میں لگاتے ہیں، اور اکثر جو ہے ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے معیشت کے اندر مصنوعی اتراؤ اور چڑھاؤ آتے ہیں۔ تو اگر معیشت میں اتراؤ اور چڑھاؤ آئیں گے تو نتیجے کے طور پہ ملکی معیشت جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگی۔ اگر ملکی معیشت سٹیبل نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ جی یہ لیکچر ہمارا یہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔